أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم قادری۔ اللہ پاک کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ میرے کریم رب نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب، جس کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں بھیج کے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے فرشتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں رب کی ذات پہ ہیں۔ کیا سبحان اللہ کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے فرشتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور کیا فرماتا ہے رب میرا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، ایمان والوں سے ذکر ہوا، سب کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کی ذات پہ درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی وہ سنت ہے، یہ وہ سنت ہے میرے رب کریم کی کہ جس سے میرا رب، جس کے ادا کرنے سے میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔ قربان جائیں اللہ پاک کی ذات پہ، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا۔ 7 مہینوں کے بعد مساجد کھلیں، چاہے تعداد بہت کم تھی، زیادہ کی اجازت نہیں ملی، لیکن شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ مساجد کھلیں۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ 7 مہینے کے بعد مسجد میں جب داخل ہوئے تو کیفیت ہی اور تھی، بہت کمال کی کیفیت تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس بندے نے جمعے کی نماز ادا کی اس کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آنکھوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو دوری تھی نا رب کے گھر سے، وہ کیسی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، جمعہ پڑھا، جمعے کی نماز کے اللہ پاک نے توفیق دی،
ہم نے پوری کوشش کی، الحمدللہ ہم لوگ جتنے بھی احباب تھے وہ انہوں نے آپس میں آفستان رکھا ہوا تھا، منبن تھی، اپنا بنے تھپے تھا، مطلب رش والا کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہو سکتا کہ کوئی کھلاگے کر دے، کوئی شکایت کر دے تو ہمیں مسئلہ پڑ سکتا، لیکن الحمدللہ ہم لوگ صحیح فربردے ہو کے گئے تھے، اور جس طرح اعلان ہوا، میسیج آئے، میلنگیں آئی ہوئی تھیں مختلف گروپوں کے اندر، لوگوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست تعاون کیا۔ اور دیکھیں بات یہ تھی کہ ہر بندہ تڑپا ہوا تھا کہ 7 مہینے سے مسجدیں بند ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد والوں کا کام تھا، انتظامیہ کا کام تھا کہ اس نے لوگوں کو میسیج بھیجنے تھے کہ آپ کی مہربانی اپنا جائے نماز لے کر آئیں، منبن پہن کے آنا، وضو گھر سے کر کے آنا، تاکہ کسی قسم کا یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن قربان جائیں، اللہ اکبر، کہ جو لوگ ترس رہے تھے مسجد کے لیے، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان میں سے کوئی کام نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، گھر میں نماز ادا کرنا اور ہے، رب کے گھر میں نماز ادا کرنا اور ہے۔ کمال مزہ آیا، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ دعا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی۔ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے نا، اس سے پہلے کی بات نہیں کرتے، لیکن میں کرونا جب سے شروع ہوا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ پریشان ہوئے، کتنی دنیاوی پریشانی آئی، کاروبار کے لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے کتنی پریشانی آئی لوگوں کو۔ کسی کا کام ختم ہو گیا، کسی کا کام آدھا ہو گیا، کسی کی دکان جو ہے وہ اس کی آمدنی کم ہو گئی، آمدنی کم ہو گئی، کسی کو دکان کاروبار بند کرنا پڑا، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر پریشان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی ہے، دینی، دنیاوی، روحانی کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کا رخ کرتے تھے، رب کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں جا کے ان کو سکون ملتا تھا، وہاں بیٹھے رہتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ اپنے گھروں کے اندر تھے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے ایسی پریشانی اپنے گھر میں لا کے اپنی اولاد کے سامنے، اپنی خونہ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تاکہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو، گھر میں سارے پریشان نہ ہوں، اولاد جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ ہمارے باپ کا جو ہے وہ، ہمارے والد کا کام ختم ہو گیا ہے، یا آدھا ہو گیا ہے، یا کاروبار نہیں صحیح چل رہا۔ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، جب بھی آپ پہ کوئی پریشانی آئے نا، جب بھی آپ پہ کوئی پریشانی آئے تو اپنے رب کی بارگاہ کا رخ کریں۔ دیکھیں رب کی بارگاہ کا رخ کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو کچھ اپنے شیخ سے سیکھا ہے، جو وہ فرماتے ہیں، دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر سے صرف 5 منٹ بھی نکال کے رب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائیں چپ کر کے، کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، آ کے آنکھیں بند کر کے وضو کی حالت میں بیٹھ جائیں، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے گناہوں کی اسے معافی مانگیں۔ آپ کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل ہی دل میں اس کی بارگاہ میں بات۔ اگر اب مسجدیں کھل گئی ہیں، ایک اور بڑا زبردست چیز ہے جو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس سے بڑی آسانی سے نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہو، اپنے دوستوں کو ساتھ لے جاؤ، 1 کو 2 کو یا 3 کو۔ ہوگا کوئی دوست آپ کا جو کمزور ہوگا، جو صحیح پریکٹس کرنے نہیں ہوگا، لیکن آپ کوشش تو کرو یار، اگر آپ اس کے دوست اچھے دوست، اور آپ اس سے دوستی توڑنا نہیں چاہتے کہ وہ اس عمل سے کہ وہ پریکٹس کرنے نہیں ہے، اور آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ یہ بھی پریکٹس کرنے ہو جائے گا، تو یار اس کو دعوت دو، کوئی بات نہیں، اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ، اس کو مسجد لے جاؤ، اس کو نماز پڑھاؤ۔ آج فون کرو کہ آج جمعے کا دن ہے، مطلب جس دن جمعے کی نماز ہے، کہ آج جمعے کا دن ہے یار، میں تمہیں فلو کے کر لوں گا، میں تمہیں پک کر لوں گا، ہے تو آپ اس کو بٹھاؤ، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، دیکھیں آپ مسجد میں چلے گئے، نماز ادا کر دی،
یار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز جو آپ نے پڑھی قبول نہ ہو، اور جن کو آپ لے کے گئے ان کی قبول ہو گئی، یا ان میں سے کسی ایک کی قبول ہو گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جس کی بھی ایک کی بھی قبول ہو گئی نا، اس کے صدقے آپ کی بھی قبول ہو گئی، اور جب تک وہ نماز ادا کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ رب کا ذکر کرے گا، کیونکہ آپ وسیلہ بنے۔ کیسی آسان نیکیاں ہیں، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کو اس کی نماز کا بھی پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یار کوشش تو کرنی چاہیے یار، گھر میں نماز پڑھنے لگیں کوئی بات نہیں یار، آگے مصلی آپ ڈالو، پیچھے بیوی کو بولو جائے نماز ڈالے، جماعت کرا لو، گھر کا ماحول اچھا بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بڑے ہو کے نیک عمل کرے، نیک کام کرے، تو بچپن سے ہی ان کو اس طرف لگا دو کہ وہ آپ کو دیکھے کہ آپ گھر میں جائے نماز ڈالتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، دونوں میاں بیوی، تاکہ بچے یہ چیز دیکھ کے بڑے ہوں، تاکہ کل کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو پڑھتے دیکھا ہوگا، پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کو بھی توفیق اللہ پاک عطا فرما دے گا، لیکن کوشش تو کرنی ہے نا۔ تو آئیں سب مل کے اپنے اللہ کے گھر کو آباد کریں یار، رب کی بارگاہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کریں سب مل کے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ مشکل کام تو نہیں ہے میرے بھائیوں، مشکل تو نہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھروں کے اندر جو ہیں وہ جائے نماز ڈالیں، رب کا ذکر کریں، عبادت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں۔ دیکھیں میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو عورت وضو کی حالت کے اندر ذکر اذکار کرتی ہوئی ہے، وضو کی حالت کے اندر کھانا پکاتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، اس کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اس کے کھانے والا کبھی بھی بے عمل نہیں رہتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو عورت چاہتی ہے نا، اگر فرض کرو کوئی عورت ایسی جو پھراکتی سیڑنے ہیں، این سمار پھراکتی سیڑنے وہ ویل ہاتھ مان میں نہ سبحانہ مینہ بلیر اور پھراکتی سیڑنے دی سٹارٹر او بے او یہ او دے بلیر ان سون ملی ہوئے میں سو دے ول دی وکتی تھنگ کہ وضو کر کے ناشتہ بنائیں، کھانا بنائیں، سارا دن وضو میں رہیں۔ آپ نے وضو کی حالت میں جو کھانا بنایا، جو ناشتہ بنا کے ان کو دیا، انہوں نے کھایا، اس کی اتنی برکت ہوگی کہ آٹومیٹیکلی وہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ ان کو کہتی رہتی ہیں تو وہ بات کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کہنا پڑے، بس اب یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ کیا بات ہے۔ اور مرد جب وضو میں رہے گا، ویسے تو وضو میں ہر انسان کو، وضو میں مسلمان کو وضو میں رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان وضو میں ہوتا ہے نا، چاہے وہ تسبیحات منہ سے نہیں کر رہا، ذکر نہیں کر رہا، قرآن پاک یا عبادت نہیں کر رہا، اپنے یوب پہ ہے، کام کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، گاڑی چلا رہا ہے یا ادھر ادھر آ جا رہا ہے یا حاملے کر رہا ہے، لیکن وضو کی حالت میں ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا رابطہ عرش مولا سے ہوتا ہے، رب کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس دوران نہ اس پہ کوئی نظر، نہ کوئی جادو، کچھ بھی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا اتنی آسانی سے۔ وضو میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ باہر کہیں گئے ہوئے ہیں اور فلوسلی نماز کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اور گھر جا کے آپ کو پتا کہ میں گھر پہنچتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں نماز قضا ہو جائے گی، آپ کہیں پر بھی گاڑی کھڑی کر کے یا کہیں پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، وضو کرنے کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ یا تو یہ ہونا کہ یار میں نے وضو بھی کرنا ہے، وضو کی جگہ کہاں ڈھونڈوں، کہاں جاؤں، مسجدوں میں تو ابھی فی الحال وضو نہیں کر سکتے۔ دعا کریں کہ پورے طریقے سے، دیکھیں آج کیا صورتحال تھی، سورج نکلا ہوا تھا، شہر سارا عوام سے بھرا ہوا تھا، ریسٹورینٹ بھرے ہوئے تھے عوام کے ساتھ، لیکن مسجدوں کے اندر صرف 20 بندوں کی اجازت دی انہوں نے۔ مسلمانوں کا امتحان ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے ایسے پہ ہی سامنے تھل تھاکنے کا، پورا تھل تھک جو ہے نا اس کا صحیح احترام کرنا ہے۔ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے خدا نخواستہ مسجد بند ہو جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے۔ کوشش کریں یار، مشکل کام نہیں ہے، آؤ مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا گھر آباد کر سکیں۔ جتنے میرے بڑے چھوٹے بزرگ مجھے سن رہے ہیں، آؤ مل کے، مشکل کام تو نہیں ہے میری جان۔ دیکھو ایک نماز پڑھ سکتے ہو ایک آ کے پڑھو، 2 پڑھ سکتے ہو 2 آ کے پڑھو، باقی گھر میں پڑھ لو، کام پر ہو کام پہ پڑھ لو، کوشش تو کرو یار۔ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، کل قیامت والے دن جب اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں
کہ نماز ادا کرتا تھا، یہ میری بارگاہ میں آتا تھا۔ دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے داڑھی رکھنا ہے، سر پہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے بھائی، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے تو نا امید نہ ہو، میری رحمت سے تو نا امید نہ ہو، تو آ جا میری بارگاہ میں، بس تو میری بارگاہ میں آ جا، میری رحمت تجھے بخشنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہے، آ جا میری بارگاہ میں، ایک بار آ کے بول کے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ایک انسان ایک دفعہ کہتا ہے نا یا اللہ، تو اللہ رب العزت 7 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے اے میرے بندے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رب کی ذات پہ۔ یار اتنا سونا رب ہے ہمارا، اتنا کریم رب ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں وہ کرم فرما دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ کرم فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے یار، ہم لوگ کیا تھے، کیا ہم لوگ دیکھیں کبھی سوچیں اپنے آپ کو کہ ہم کچھ عرصہ پہلے کیا تھے، آج کیا ہیں، کیا کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی پریشانی آ گئی، کچھ آ گئی، تو سوچنے کی بات یہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے شامت اعمال ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے بھائی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رب کو ہماری عبادات اس کو اتنی پسند آ رہی ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ اس بندے کو میں اپنے بندے کو پریشانی دیتا ہوں، اس کو میں پریشانی میں ڈالتا ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے اس میں ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ میری بارگاہ سے دور جاتا ہے، یہ میری بارگاہ سے نزدیک آتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے کے تو میں اپنی بات ختم کروں گا کہ 97 کے اندر نا، آزاد کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا، سب کو پتہ ہے ایک زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میری جو نانکے کچھ فیملی وہاں پہ رہتی تھی، تو ہم لوگ گئے، ہم سے جو مدد وغیرہ ہو سکتی تھی وہ سارے جو علاقے میں جتنا ہو سکتا تھا ہم لوگ وہاں پر گئے۔ یار میں نے وہاں پہ جا کے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن سے لے کے بڑے ہوتے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے رب کی اتنی عبادت کی اور رب نے ہمارے ساتھ پھر بھی یہ کام کر دیا، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، مسجدیں خالی ہو گئی وہاں پہ، نہ کوئی اذان دیتا نہ کچھ، سارے کے سارے بندے دور ہو گئے کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی غلطی نہیں کی، تو اتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ عذاب میں ڈال دیا، عذاب ہم میں نازل فرما دیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ کبھی مت سوچنا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اور اگر اس پہ کوئی پریشانی آئے اور وہ سیدھا میری بارگاہ میں آ جائے تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رب اس کو آزما رہا تھا، اس پریشانی سے اس کے درجات بلند کرنے لگا ہے، اس کی روحانیت کو بڑھانے لگا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور مضبوط کرنے لگا ہے۔ اور اگر بندہ رب کی بارگاہ سے دور ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا مل گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، جہاں کوئی بھی میری بات سن رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اپنی مسجدوں کا بات کرو جو گھر کے پاس ہے، آؤ مل کے ذکر کریں یار، جتنا کر سکے ہوگے یار، دن میں اگر سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ ہی آنکھیں بند کر کے سچے دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایک بار یا اللہ کہہ دو گے نا، تو میرا رب 7 مرتبہ فرماتا ہے یا عبدی۔ جتنا زیادہ بولتے جاؤ گے اتنا زیادہ سوچنے والی بات ہے یار، کرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس وائرس کو اس دنیا سے دفع فرمائے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم علیہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وبارک وسلم علیہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔